أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. Community of believers, brothers and sisters in faith, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, we are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. We are grateful to Him. We praise Him. All praises belong to Him, that He has given us yet another opportunity to commemorate the greatest sacrifice, the biggest event in the service of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the sacrifice of Aba Abdullah alayhi salam. And He has chosen us to be here on this Farsh-e Aza. It looks like Farsh-e Aza. In fact, it is Arsh-e Aza. You know difference, just the difference of one letter only, Farsh and Arsh. But we are sitting on Farsh, but because we do not have inner eye open, otherwise we would see that how many angels and how many holy personalities are attending this majlis, inshaAllah. Say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. This is our iman, that whenever we recall Aba Abdullah, Lady Zahra Salamullah alayha attends that majlis. Imagine how honorable we are. And that's why we need to be careful as well. Imagine how do we come to majlis, how do we sit here. We need to be ba'wudu. We never know which holy personality is sitting next to me. If I'm indulged in like other things, gossiping or God knows what. So I need to be careful as well. Because we do not see, that doesn't mean things don't exist. The first nishani, the first sign, the first of the signs shown in Quran about the mu'mineen is what? Alladhina yu'minuna bil ghaib. These people, muttaqeen, are the people who believe in ghaib. This is one sign of a mu'min. So inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this opportunity, and we are taking the lessons. We're trying to take some lessons from this Ashura. Because Muharrams come, Muharrams go. Ramadan, month of Ramadan come, month of Ramadan goes. If it's just a custom or a ritual or tradition only, maybe we'll get some thawab, but that will not serve the purpose. If before the 1st of the Muharram I was in one state, after the 10th of the Muharram I should be on a higher state. So inshallah,
we are trying to learn at least one thing. At least one. Should be more. And it's not because I'm telling you, no, I'm telling myself first and foremost. And after this Muharram, I will check myself. What is that shortcoming? What was that sin I have overcome that I have stopped doing it? What is that good deed that I have started after this Ashura? Alright? If you are with me and you would do the same thing, so say a loud salawat. The ayat that I got the honor of recitation in this majlis is from Surah Al-Asra or Surah Bani Israel. It's the 17th chapter of Holy Quran, and this ayat number is 23rd. It's a very famous ayat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. And your Lord has commanded that you shall not serve anyone but Him. And the message of Tawheed is the original, actual, real, the first and the most primary message is what? Message of Tawheed. All 124,000 prophets came to this world to give the message of Tawheed. They were calling everyone towards Allah subhanahu wa ta'ala. And when we say Usuluddin, mashallah, children are here, you have got a madrasa here, you go to madrasa. When we say Usuluddin, what are Usuluddin? Number one, children, what are Usuluddin? How many Usuluddin we have got in Madhab Shia? Not 10. Usul are called roots of the religion. MashaAllah, yes, 5. Tawheed, Adl, Nabuwah, Imama, and Qiyamah. So we count these 5 as Usuluddin, like roots of the religion or the Asl, Usul. Usul is the plural of Asl. Asl means root. So if you see a tree, the tree has got some part of the tree is hidden and some part of the tree is apparent. Some part of the tree is under the ground and some part is over the ground. So that the part of the tree which is under the ground, which is not seen, we can't see it, is what? The roots of the tree. And the part which is above the ground are stems and branches and leaves, all those or fruits are in front of us. The thing which is hidden is called roots. And on the roots the tree is standing in front of you or having a full bloom or giving flowers or fruits. So Usuluddin is what? Thing which is hidden in my heart. Nobody can see it. What is the Iman I have in my heart? Nobody can see it. Except Allah subhanahu wa ta'ala. Because it is hidden, and that's the asl, that's the root, is what? Usuluddin is what? Belief system. Iman, faith. How can I show my faith? I cannot show my faith. Yeah, I can show my actions. So the actions are called furu'uddin, like branches of the tree. So roots we cannot see, branches we can see. So Usuluddin are what? The faith, Tawheed, Adl, Nabuwat, Imam, and Qiyamat. These are the beliefs. But how much do I believe in them? If I display them through my actions, is what? If I accept Allah subhanahu wa ta'ala as my Lord, I'll be praying namaz. That's Far'ideen, Furu'uddin, the branch of the tree. Now the tree is showing the branch, that one branch is Salat, one branch is Sawm. And then we have got 10 branches. But 10 is a normal list, like a reduced list, while the actual Furu'uddin is in 100, for example. But for the argument's sake, Allah subhanahu wa ta'ala, the message, the foremost message is what? Which is in Usuluddin is Tawheed.
But when we count Tawheed, Adal, Nabuwat, Imamat, Qayamat, 5, Usuluddin, in fact, it is only one. Believing in Allah subhanahu wa ta'ala. But because when we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, only then we will be believing in all other things. So it's not like, for example, one is Allah, one is Prophet, and one is Nabuwat, and one is Imamat. You won't count like as the numbers. No, Tawheed is the asl belief. The rest of the belief is what? They come out of it. Basically, when you believe Allah subhanahu wa ta'ala, then you will believe that Allah has sent the messengers. But before that, in Madhab Shia, we count Adl as well. Why? Because when there was a time after the Prophet, then the people were inventing different ideas in the religion. They were saying that Allah subhanahu wa ta'ala is capable of doing everything, and when He is capable of doing everything, He is even able to do dhulm. So that's why, just to separate ourselves from them, that we do not believe in a God who can perform injustice. So that's why Maktab Tashayyu took after Tawheed, that no, Tawheed, Allah is Adil, Allah is Rahman, He's Rahim, He's Khaliq, He's Bari, He's Musawwir, He's Rahim, He's Rauf. But Adl is what we have taken it as a part of the Usuluddin. Why? Because we believe in an Allah who is just. Because it is not possible that He will send a good man to Jahannam and a bad man to Jannah. It will not happen. Some of the schools of thought, or some of the, for example, researchers, they came up with the idea that Allah could do anything. On the day of judgment, it's up to Him. Maybe He's not, I'm saying this, they're not saying this like this. Maybe He's not in a good mood, so maybe, okay, today I'm not forgiving anyone. Everybody is going to Jahannam. No, He's not the case. He is just. And because of, for example, His message, He did a lutf on us, that He sent the messengers and prophets and after them imams that will guide us towards the message. So He made an arrangement. For what? Because one day we will go back to Him. And that is Qiyamah. So this is Usuluddin. Allah has created everything. Allah has created us. Why He has created us? He has created us for Qiyamah. So what is the arrangement that on the Qiyamah we get the salvation? He has arranged, He has given a lutf, that He has sent us prophets and messengers, and He is just. He will be doing justice. So that is what Nabuwat and Imamat and inshallah Usuluddin. So Allah subhanahu wa ta'ala has given the message in this ayah that waqada. That means this is a decree. Allah subhanahu wa ta'ala has decided or ordered you, ordained, Rabbuka Allah ta'budu illa iyya. Do not worship anyone except Him. That's the basic message. After that, which message should come? We were counting these usul al-tawheed or usuluddin. The second message after saying, do not worship anyone but Allah. And just after that, He said, وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Be good to your parents. Do good to your parents. Do ihsan on your parents. Ya Allah, you have skipped everything. You said, worship me alone, no one else. And be good to your parents. How important would be that message then? The message which comes just after the ibadah, after the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala is what? وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Goodness to your parents. Imma, if. What happens? يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. If either one of them or both of them reach an old age. So what is your responsibility then? فَلَا تَقَلَّهُمَا أُفٍّ. You do not say uff to them. And somebody asked Imam that, what is it, uff? He said, if there is a word shorter than uff, Allah subhanahu wa ta'ala would have used that word over here.
This is the minimum a person can say. Like in English we say, oh. We all know that when parents are old, they are short-tempered maybe. Their needs will increase. Allah knows people inside out, that what the human will do. وَلَا تَقَلَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. And do not rebuke them. Do not raise your voice. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. And speak to them with a gentle and generous word. The idea of honoring the parents. Maybe you have listened to this message many times. I'm repeating myself, but this message has to be repeated. For all of us, please do not get me wrong that, for example, because this, I know there's an agenda of the Maulana, maybe because the children are attending the majlis, so he's just telling us that be good to the parents because parents have asked Maulana, because the children are not listening to them. No, my brothers and sisters, this is to us. We all have parents, mashallah, if they are alive, and if they are not alive, they are in the next world, but they all need our service, whether they are alive or they are not alive. Say salawat. The right of the parents. You know, Imam Sajjad alayhi salatu was salam. We know that after Karbala, Imam Sajjad was not living a very free life. It was a very restricted life. It was still the government of Banu Umayyah. Imagine the same people who killed Imam Hussain alayhi salam, they were still ruling for many years after him, about 90 years or so, something like this. They were still ruling. So what kind of opportunity or liberty he had got? He was not allowed to do, for example, talk to people, give sermons and all that. He did what? He was asking prayers from Allah subhanahu wa ta'ala. He was making du'as, and very beautiful du'as he was making. And the collection of those du'as are called Sahifatul Sajjadiyah. Unfortunately, we all, I won't say all, maybe someone will be here inshallah who will be reading some Sahifa Sajjadiyah, but mostly we have forgotten these treasures of the knowledge that Ali Muhammad has given to us. Sahifa Sajjadiyah is called Zabur Ali Muhammad or Injil Ali Muhammad. The status of Sahifa Sajjadiyah is like that. It has got about 54 prayers of Imam. And every prayer, every dua has got so many meanings in it. It's not like customary and just traditional dua. No, there are so many secrets hidden in those duas. Imagine Imam Sajjad didn't have opportunity like Imam Baqir alayhi salam and Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wa salam. Say salawat. So he has got contribution in that sense. Oh, his contribution is already in Karbala and Kufa and Sham. You know how much suffering Imam Sajjad alayhi salam has gone through. But on top of that, he has given us Sahifatul Sajjadiyah, and he wrote another book which is called Treatise of Rights, Risalatul Huquq, where he has written 51 huquq of different parts of the body, Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet, relations, friends. 51 rights he has written, and now we talk about human rights. In the 14th century, and we witness how human rights are respected at this time when while I'm talking, people are being killed innocently. And champions of human rights, they are just drumming their championship and all that. And we see what is happening right under their nose. Instead of like helping the poor, helping the oppressed, they are arming the oppressors to the teeth. They know human rights. Come to Imam Sajjad alayhi salam. He wrote a whole treatise of rights of like 51 rights, and in those 51 rights, he wrote 2 rights about the right of your mother and the right of your father. Haqqul and Haqqul Ab. And I will take some gems of this knowledge from
Imam Sajjad, and please join me with the loud salawat. And this is right number 22. So it starts from 1 to 54, so 22. If you want to go straight away, you can go yourself as well. Yesterday I was telling you, or the day before yesterday, these mobile phones are all with us now. We do not carry the books. But the books are available. You can download thousands of the book over here. Last time I was mentioning Nahjul Balagha. Every mu'min should have Nahjul Balagha. Tomorrow I will check. Do you have Nahjul Balagha in your phone? Alright? Tomorrow I will check. It's an assignment. I used to be a teacher as well. Now I teach in madrasa as well. Now I'm a teacher as well now. So some apps you should have in your phone. In addition to Quran, it is Sayyifatu Sajjadiyya, Nahjul Balagha, Mafatihul Jinan. All are available in English, in Urdu. There is no excuse. Because you will be thinking, where I would go into a library, when will I have a time? And that time will never come, brothers and sisters. The age will pass. The time will go like a flowing water. Do not wait for the tomorrow. What you need to do, you do it today. It's easy. Download Nahjul Balagha, Sahifa Sajjadiyya, Mafatihul Jinan. We'll talk about the rest of things later. But these things, you will be, inshallah, very good. And these are not, I'm telling you that the PDF files which are easy to navigate. No, these are apps. Very good. You can search, you can go, you can click, you can make favorite. It's easy. Read one saying of Imam Ali alayhi salam. Maybe in a week, read one dua of Imam Sajjad alayhi salam. Your level of ma'rifah will go anywhere. You see the changes. If we only resort to lectures and majalis, that after 1 year, Muharram will come and I will come to a majlis, inshallah, and that's the only source of my knowledge, I don't know how much benefit it will do. Yes, it's sawab, it's our responsibility that we have to carry this tradition. But we should not rely totally on the speakers that they would come and they say. For example, when we recite the khutbah, I say 2 words about the Prophet. Habib qulubina wa tabib nufusina. Habib qulubina, mashallah, we love Prophet, we love Ahlul Bayt, we love Imam Ali, we love tabib nufusina. They are the doctors of our nafus. Have we ever consulted them for our nafus? Honestly, you tell me, how many people do you just try to get one appointment of GP? Is it easy to get an appointment of a GP here? I don't know what the situation is here. In Manchester, it's very, very difficult. The GP, the doctor of our nafs, rather the ahibba'ul qulub wa atibba'ul nafus, are Muhammad alayhi salam. Say salawat. But we need to consult them. The speakers, when they come here, the speakers, not like ordinary student like me, for example, big speakers are coming and they're telling you and telling us. They are here just to invoke, just to wake us up. The rest is on us. It's like you go to a GP and they say, okay, you do this test, this blood test, and take this medicine, and that's it. You come back and you say, mashallah, so everything is done. Now, over. Do we have to go for the test? Do we have to take the medicine for the disease? Or those 10 minutes consultation is over? That's it. Will that consultation help us if we do not do anything else? Imagine this is a consultation here. You're consulting the knowledge of the Prophet and Ahlul Bayt. Some prescriptions are given.
And the time we go out of the masjid, the prescription is gone. Will it fix anything? Or maybe if someone can say, no, I have no problem in my nafs. My nafs is already nafs mutma'inna. Who can say that? Raise your hand, please. I know I'm not. Who is nafs mutma'inna? That sound which it came at the time of Ashura in the Asr. Ya ayyatuhun nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya. Imam Hussain alayhi salatu wasalam say salawat. Allah has not locked this verse. It's only for Ahlul Bayt. Yes, they are misdaq. And Surah Al-Fajr is also called Surah Al-Hussain because of that. He is nafs mutma'inna. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ridan bi qada'ihi wa tasliman li amrih. He is Imam Hussain. But this is open. We can progress. Yes, it's like, for example, taking a glass of water from the ocean. You say, we have not taken anything because the ocean is still so large. But if we have not taken one glass, we are devoid of even from one glass. 2 glasses, 3 glasses. Yes, ocean of knowledge, ocean of taqwa, ocean of spirituality will still be there. But will we not quench our thirst even 2, 3, 4 glasses, 10 glasses last time? Maybe take it 20, 50. This is what we need to work together. I'm telling myself, don't take me like this. For example, I'm something very big and telling you. No, I'm struggling as well with you, with this dunya. I'm telling myself, we need to progress, brothers and sisters. The Prophet said, the person, the mu'min or the human or the Muslim, if he has got 2 days equal, he is in loss. If yesterday and today I'm sane, I'm at loss because this opportunity of life is passing quickly. The example given by ulama is very, very beautiful example. I mean, there was a dark tunnel and there was a group of people, they were going from the dark tunnel, they couldn't see anything. The leader of the group said, when you will be passing through this dark tunnel, you can't see anything, you will come across something in your feet. Whether you pick them, you don't pick them, you will regret at the end. So some people said, okay, what's the point of picking these things when we regret? Leave them. Some people said, okay, let's try out what is it. Some people picked something, some people didn't pick anything, and they came out of the tunnel. These were pearls and diamonds. So those who did not pick anything were regretting. Those who picked, they were also regretting. Why? Those who picked the diamond and pearls, they were also regretting. Why were they regretting? Because they could have picked more if they knew the value of it. And it's the same thing. Soon we die. Imam Ali says, people are sleeping. They will wake up when they die. We are sleeping. When we open the eyes, when we die, when we see and there was a time when somebody buried a young man, and some other young people were standing next to the grave, and one of them said, Ya Ali, if this person comes back to life, what kind of life he will live? Because he has seen the akhirah. If Allah sends him back to this life, so how would he be living his life? And Imam turned to him, he said, why don't you think this about your own self? That you have died today, but Allah has given you another chance to live. When we go to Qabristan to bury someone, we need to consider that today we are buried. But when we come out of the graveyard, we think that Allah has given us another life.
Say salawat. So, Imam said, the right of the وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّ حَمَلَتَكَ حَيْثُ لَا يَحْتَمِلْ أَحْدًا أَحْدًا. The haqq of your mother is what? That you should know that she has carried you like no one has carried no one else. Because if you carry someone, you carry them in your hands. It's only the mother who has carried you inside her. وَوَقَتَكَ بِجَمِيعِ جَوَارِحَا وَأَعْتَتَكَ مِنْ ثَمَرِهِ قَلْبِهَا مَا لَا يُعْطِي أَحَدًا أَحَدًا. She gave to you the fruit of her heart, which no one gives to anyone else. وَوَقَتَكَ بِجَمِيعِ جَوَارِحَا. And she protected you with all her organs. وَلَمْ تَبَالُ أَنْ تَجُوعُ وَتَعْمَكَ. She did not care if she went hungry as long as you are fed. وَتَعْطَشْ وَتَسْقِيقْ. If she was thirsty, she was happy if you have drunk. وَتَعْرَ وَتَكْسُوكْ وَتَزْهَى وَتَزْلُكْ. If she was in the sun, she was happy if you are in the shade. وَتَهَجَرُ النَّوْمِ لِأَجْلِكَ. She gave up her sleep for your sake. وَوَقَتَكَ الْحَرَّ وَالْبَرْدِ. She protected you from the heat and the cold. لِتَكُونَ لَهَا. Why? All in order that you might belong to her. فَإِنَّكَ لَا تُطِيقَ شُكْرَهَا إِلَّا بِعَوْنَ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ. Now here comes what our responsibility. Imam says you will not be able to show her gratitude. That means even the people try to return, try to repay, which is not possible to their parents, especially mother. Imam says it is not possible. You will not be able to do that unless through God's help and giving success. Illa bi'anillahi wa tawfiqih. You ask Allah, Allah subhanahu wa ta'ala gave me tawfiq that I can serve my parents, especially your mother. And about the mother. Once what happened, Kalimullah, Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, he used to converse with Allah subhanahu wa ta'ala. Normally prophets, they would receive revelations. But Musa, Kalimullah, because he was talking, he asked something, the answer would come, so he's called Kalimullah. So once he said to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, awsi, advise me something. So Allah subhanahu wa ta'ala says, Usika bi, I advise you about myself. And this is the first and foremost message. We need to be aware of Allah subhanahu wa ta'ala. We need to be conscious about Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa is being God conscious. So Musa alayhi salam is saying, Awsi. The answer is, Usika bi. I advise you about myself. Then Musa alayhi salam continued, Awsi. So Allah said, Usika bi ummik. I advise you about your mother. He said again, Usi. Sound came. Usika bi ummik. Second time. He said, Usi. Allah subhanahu wa ta'ala said, Usika bi ummik. 3 times. He said, Usi. He said, Usika bi abik. Bi abik. I advise you about your father. So Allah subhanahu wa ta'ala says, Usika bi. You need to be aware of me, Allah. Then your mother, your mother, your mother, your father. Fathers, don't get me wrong. That's the status Allah has given. That's not out of my pocket. Why? Because mother, Imam has said already, the mother who has carried the child, the pains and pangs of the pregnancy and delivery and weaning and upbringing. Sometimes when the mothers, they go out and they give children to look after the child minding to the father. You tell me honestly what happens like after 2 hours. If you're looking after a 2-year-old and 3-year or 4-year-old for 2-3 hours. Is it easy? And they do it happily. So Allah subhanahu wa ta'ala has given the right of the mother 3 times. And in some rawayat it is mentioned, if you are praying mustahab salat, mustahab, not wajib, or your mother calls,
You need to break your salat and answer her. It's not the Prophet calling or Imam's calling. Mother. That is the status of. Do we give, and honestly, I ask myself, do we give this much of the respect and honor to my mother? Especially in these times and in these places. When we take parents as like they are the cash machine. I need these, I need this, I need that, and that's it. The job is done, I don't even see them. One of my friend was telling me that I know that my children are at home like mice. I said, mice? This is very, very disrespectful to call children mice. She said, yes, because when I see some food is out in the kitchen, I know my children are at home. They don't see their children. If they have a bed, big house is a blessing, but big house there comes another trouble, a problem. You have a big house. Maybe you envy someone else, or he's living in a 5 or 6 bedroom house. You won't see your children then. You'll be hiding here and there. Yeah, if you have a good opportunity of like in the house, and obviously they have their privacy, but they come to you, they eat with you, they talk to you face to face. Try to make a habit that you eat at least one meal together. See face to face. Discuss something on the table. And go one step ahead. Make a Jamaat Salat at home, inshallah. Fathers are, mashallah, learn it. Work on your tajweed. Work on the masail. Lead Jamaat at home. Whole family pray Jamaat if, inshallah, if there is no... first you need to come to the center. But for example, which is not possible, 5 times a day, maybe in the Salatul Fajr, try to do Salatul Jamaat at home. It's not a rocket science. You can do that. And if you want to try this, say salawat. But the best tone of salawat, I understand what is your plan. Please do a loud salawat. Parents. There is a dua from Sahifa Sajjadiyah, and I will read this together. And this is the dua number 24. And this dua, Imam Sajjad has made a dua for parents. I told you 54 duas in Sahifa Sajjadiyah, and where he says. I mean, you can imagine what are we asking Allah subhanahu wa ta'ala, where we are. We do not even consider ourselves. We don't have the ma'rifah of ourselves, let alone anyone else. Imam Ali Islam says, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Whoever knows his soul, he will know his Lord. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Very easy hadith, we need to remember this. We do not have a ma'rifat of our own selves, let alone our parents, let alone our brothers and sisters and imams and prophets. It's far away. We don't know ourselves. Look what Imam is saying. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. God bless Muhammad and wa ali Muhammad. Waghfir li bidu'ai lahuma. Forgive me through my supplication for my parents. He is making dua for the parents, and he is asking Allah subhanahu wa ta'ala, you forgive me for me making dua for my parents. See what kind of conversation he is doing with Allah subhanahu wa ta'ala. Waghfir lahuma bi birrihuma bi. And forgive them through their devotion towards me. See? He's asking that you forgive me because I'm making dua for them. You forgive them because they showed devotion to me. بِشَفَاعَةِ لَهُمَا رِضًا عَظَمًا. Through my intercession for them with resolute good pleasure. وَبَلِّغْهُمَا بِالْكَرَامَةِ مَوَاتِنَ السَّلَامَةِ. And make them reach through your generosity the abodes of safety. And now what comes here is mind-boggling. It's mind-boggling. Allahumma, O God, wa in sabaqat maghfiratuka lahuma fashafihhuma
فَشَفِّعْهُمَا فِي. O Lord, if your forgiveness reach them first, make them my intercessors. Because on the day of judgment, everybody will be treated as their own a'mal. Father is going this way, son is going that way, mother is going that way. Who knows? Even Imam said, La qarabatu baynana wa baynakum illa bi taqwallah. We have no relation with you except taqwa ilahi. Whatever is your taqwa is your nearness to us. Maybe somebody will say, okay, no problem, you say one salawat and you go to Jannah. Forget about parents, forget about your responsibilities, forget about your namaz, you forget about your saum, forget about your hajj, you forget about every responsibility of the religion for which Imam Hussain Islam sacrificed his whole hope. When we say Imam Islam has saved a religion in Karbala, he sacrificed his home, his family, he saved what? He saved deen of Allah. And I sacrificed deen of Allah. And then I say Imam to the Imam al-Islam, please save me. He said, Baba, I gave my whole family for saving this religion, and you're sacrificing this religion and asking my shafa'at? Honestly, you tell me, what did he save in Karbala? Oh Allah, if your religion cannot be saved without my life, so oh source, come and take me. Words of Imam Hussain alayhi salam. Do not be in any doubt that he died for something else. That's not our belief that Jesus died because of our sins. Now whatever we do, if we believe in him, we will go in paradise. No, this is not our belief. Imam Hussain died in Karbala for our sins and now we are forgiven, whatever we do. No. Don't get it wrong. Shafa'at of Imam Hussain alayhi salam means when we know these personalities, when we come closer to them, we get their spirituality, we get their knowledge, which fixes us. The ayat that we recite in Hadith Qissa, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira. Indeed, is Allah's decision decree to make you pure and remove every najasa from you. Keep it away. Allah will keep every najasa away from Ahlul Bayt. What is the najasa? Every sin is najasa. The sinner I am, the further I am from yutahhirakum tathira. Najasa cannot come closer to imams. Or can it? I'm saying we believe in Ahlul Bayt that they are the most pious ones because of this ayat. Najasa cannot come close to them. What if I am najis? Maybe I'm wearing very nice clothes and put perfume and everything, but my whole nafs is najis. Can I be closer to imams and Ahlul Bayt? Can I be? Or I still believe in this ayah that Allah has removed all types of najasat from them. He kept it away. And the ayah, you have the dua you have seen of parents is what? So we are taking ma'arifah ourselves first, our parents first. If we know them, only then we know more than that. Allahumma wa in sabaqat maghfirat lahuma fashafi'huma fi. If your forgiveness reaches to them before me, make them my intercessors. Wa in, opposite. Wa in sabaqat maghfiratuka li. If your forgiveness reaches to me before them, fashaffi'ni fihima.
then make me their intercessors. This is your level. We are asking Imam Hussain al-Islam, we are asking Bibi Zahra Salamu Alayha to be our Shafi. They are so generous. Allah subhanahu wa ta'ala through them making you the Shafi. If it reaches to me. Why? Because it says in the hereafter, man will be running away from their brother, their sons, their mothers and fathers. Not the muttaqeen ones. Muttaqeen are living in this life as a family. They will live as a life as a family in the hereafter as well. They will not be happy. Someone asked, Imam, everybody has got a different rank in paradise. For example, somebody is at the 7th level, somebody has the 6th level, somebody has the 1st level. What if my own blood, my next of kin, my wife or my brother is still in Jannah but far away? Jannah is not like one garden, 5-star hotel, we go and just live together. Oh, it's Allah Jannah, we have no idea how far, how vast it is. It is possible that we are in Jannah, but we are miles and trillions or I don't know billions of light years away from the other mu'min. Let alone Ahlul Bayt. Sometimes we are already problematic that, for example, Jannat and Jahannam. Oh, Jannat is okay now. Where Jannat? It's not a single, a park of a UK or something. Ma'adallah. Say salawat. So Imam said, if they are living in different levels, for the love of the best one, Allah will upgrade the rest of them. Salawat pade Muhammad wa alayhi. That's why it is said that at least from one family you send one for religious knowledge. If one of the family members becomes an alim, the rest will be upgraded automatically, you see. If one, maybe you make one doctor, one lawyer, one accountant, mashallah, if Allah subhanahu wa ta'ala has given you many sons, send at least one to the Hawda Ilmiya. It will be your benefit. Instead, in addition to his the benefit of the son, because obviously, inshallah, he will get more knowledge, inshallah, he will be more pious. Allah will upgrade us to his level. So it's a benefit. Make a good pious friend, because friends can do shafa'at for the other friends as well. But if all of my friends are, you know what? Then I'm doomed. If I'm the best one, but the best one is also going into a loss, what about the rest of them? When you are making the friend, choose the best one. He will be helpful for me. We discussed this already. And now some scary things. I would say scary things. When you bless your fathers and mothers, your problems are solved in this world and hereafter. But unfortunately, or if God forbids, we are not good to them. What are the ahadith? Say salawat. And this hadith is from the Prophet, coming from fifth holy Imam, An Abi Jafar. Say salawat. An Abi Jafar, and it is from the Jamia Sa'adat, Mahdi al-Naraqi. So he reported, وعن أبي جعفر قال رسول الله في كلام له إياكم وعقوق والدين. The one who oppresses his or her parents, ma'adallah. If you are zalim towards your walidain. This word is used in Pakistan for property. It's not property. Nobody can do from property. Is what? When, for example, if a child oppresses mother and father, he's uquq walidain.
إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام. Jannat is Jannat, but it's not like, for example, we cannot define it, but there is Jannat, but the fragrance of Jannah, it travels to 1,000 years of journey. Even someone is not in Jannah, and this is what the travel that the fragrance can travel. For example, light year. What is a light year? Is light year is a unit of time or distance? Distance. What is that distance? If the light travels for 1 year, how much distance the light can cover in 1 year is called light year. So the Imam is saying through the Prophet's hadith coming from the fifth wali Imam, that the fragrance of the Jannah, it travels to 1,000 years of journey. Imagine 1,000 light year, for example. But this will not reach to a person who is Aqe Walidain. He did not say that Aqe Walidain will not enter Jannah. No, he will not even smell the fragrance of Jannah. And is it only that, for example, my parents are living, I'm good to them? No, it's a hadith from Imam Raza alayhi salatu wasalam, say salawat. And this is from Mustadrak al-Wasail al-Mirza al-Nuri. So Imam al-Islam, 8th Imam, he said, عَلَيْكَ بِطَاعَةِ الْأَبِّ وَبِرَّهُ وَتَوَاضِهِ وَالْخُضُوعِ وَالْأَعْظَامِ وَالْإِكْرَامِ. So he said so I'll tell you about ta'at of ab. It means the obedience to your father. So it's a long hadith. Maulana is here, inshallah. I'm just cutting it short. So he mentioned that you have to be good with your parent and you cannot raise your voice towards him. But it's only when they are alive. No, وَبَعْدَ الْمَوْتِ. He said after the death of them. بِدُعَاءَ لَهُمْ وَتَرَحُمْ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنْ مِنْ بِرِّ أَبَاهُ فِي حَيَاتِ وَلَمْ يَدْعُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ سَمَّاهُ اللَّهُ عَاقًّا. Imam is saying someone who is good to their parents in the life, but after their death, he forgets them. If he forgets his parents after their death, he will become Aq after their death. For example, if I do not, may Allah subhanahu wa ta'ala give long life to your parents if they are alive. But if they are not, if we do not remember them, if we do not make dua for them, if we do not pay off their debts, if we do not, for example, compensate for them, they did not do Hajj, we support someone, we finance someone to go to Hajj Badal. If they did not perform, for example, homes or zakat, or for example, any other thing, he has taken loan from someone, has not returned. I said, no problem, my father is gone. Already I'm in so much trouble. I forgot him. No, I will be Aq after his death because I am not fulfilling his responsibilities after him. And Aq means what? That person cannot even smell the fragrance of Jannah, let alone entering it. Imam Baqir alayhi salatu wasalam says salawat. And this hadith is from Mizanul Hikmah, Muhammad al-Shahri. Imam Baqir said, لِيَكُونَ بَارَ بِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا ثُمَّ يَمُوتَانِ فَلَا يَقْضَ عَنْهُمَا دِيُونَهُمَا وَلَا يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَاقًّا إِنَّهُ لَيَكُونَ عَاقًّا لَهُمْ فِي حَيَاتِهِمَا غَيْرَ بَارِهِمَا فَإِذَا مَاتَ قَضَى دَيْنَهُمَا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَارًا. Imam has said, he has given the whole formula. He said, if someone is very good to their parents in their hayat, in their life, and then the parents die, and then they have got some loan, but this child does not return that loan, or he doesn't care about their responsibilities. So what happens? Even if he was good in his life, after their death, this child will be Aq.
and the other way around. If someone is not good to their parents, but after the death, he realized, and then he started to fulfill the responsibilities, he will become the birri walidain. He will become a righteous child after the death. So this is what? The formula is open both ways. So inshallah, and please do not get me wrong, because we are talking to children, so children needs to be good with parents. Like Imam Sadiq alayhi salatu wasalam said, if someone's parents are not, for them, are hard on the children, and during that hardship, if the child just looks angrily towards their parents, not saying anything, looks angrily, Allah will not accept a single salat for him. Single salat. That's a separate discussion. From fiqh point of view, the salat is okay. He doesn't have to do qada or something. But there is a qubuliyat of salat, ajr of salat. He will not get that. And the hadith goes, the first question on the day of judgment is about what? Salat. فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَتْ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَاهَا. If salat is accepted on the day of judgment, the rest of the things will be accepted. If this is rejected, everything else is rejected. Qabuliyat. But this, because I'm talking to children, they need to be good. No, I have not got my parents. Elders have parents as well. If the elders have parents, they will be even more older than yourself. They need you more. This is for all of us, brothers and sisters. And we talk about parents. We talk about the love of mother, the love of father. We talk about mother. Look at the mothers of Karbala. Think about Bibi Ruba tonight. Ruba, when the mothers of Karbala, they were preparing their children on the night of Ashura, that tomorrow is the day of sacrifice, and I will be sacrificing you. I will be mother of Qasim, mother of Ali ibn Akbar, mother of Aun Muhammad. They are preparing their children. But Ruba's child is so little, 6 months old. But imagine, when Hazrat Qasim al-Islam, he was coming to Imam Hussain al-Islam asking for the permission. I want to die. Is my name in the names of the Shuhada? Is my name in the name of Shuhada? He was asking and asking. And Imam, and ultimately he replied, yes, you are saying your name, Ali al-Asghar's name is still there. And he said, what? Will the enemies come into the tents? He said, no, I will take Ali al-Asghar into the desert in front of the people. When Imam was alone, he was alone, all of his companions, all of his brothers, all of his sons died. Sons of Hassan alayhi salam, sons of Aqil, sons of Jafar, they died, they just proved their loyalty, and Imam was alone. And he said, Hal min nasuri yansuruna. So 2 tents had some trouble in it. One of Imam Sajjad and one of Bibi Ruba. What happened? The child, the 6 months old Ali ibn Asghar, he fell on the ground from the cradle. Like he's saying, Aba Abdullah, oh the Imam of my time, I'm ready to defend you. But I'm so little, I cannot even crawl to the plains of Karbala to save you. Yeah, we talk about like this, for example, sons and brothers. No, they were all sacrificing their life over the Imam of the time. They had this ma'rifah. The 6 months old had the ma'rifah of the Imam. And when he took Ali Asghar alayhi salam, he went to the, you know the story, he went to the wretched, the most wretched people on earth. Imagine Imam alayhi salam was Kareem ibn Kareem. Kareem.
It's very difficult for a Kareem to ask for something. And how hard it is for Imam to ask something. That's why he said, "O Shia of mine, if you would be in Karbala, you would see how I asked water for my child." He remembered us in that moment. And he said, "Please, your fight is with me, not with this little son of mine. Please give him water." And when they were not giving it, he put Ali Asghar on the ground. He said, "Okay, you think that I will drink the water by the excuse? Okay, I'm just leaving the child on the burning sand. You come and just quench his thirst." The milk of his mother has dried up. Imagine talking about the wife, talking about the milk. Is it easy for a nafs Kareem? Imagine myself, for example. I'm in this state. I'm asking something for my son. I would not accept it. It is very difficult. Imam of the time. Sayyid Shabab Ahl al-Jannah. Shafi Roze Mahshar. Now what happens? You all know that. Umar Saad Malun, he says, "Iqta kalam al-Husayn." Harmala, iqta. Cuts the speech of Imam. He did not say shoot an arrow. Cut his speech. Iqta kalam al-Husayn. What is kalam al-Husayn? Because this taqreer, this speech of the Imam was turning the hearts of the people. So much so, when what happened, Imam said, "Asghar, these people, they do not trust me. You are also Hujjat Khuda. You are also a proof of Allah. Just make that proof evident to them." And Asghar, he turned his face towards them and he started to lick his lips with his tongue. Imagine. And now this Harmala, he did what? He used an arrow which was used to kill animals, not humans. A 3-pronged arrow. And when he shot this arrow, the command was what? Iqta kalamul Husayn. Kill Imam Husayn alayhi salam. But what happened? This child, the defender of Imama, he had no shield, he had no weapons to save Imam. He had only small neck of him. To save the Imam of his time, he presented his neck in the front of that 3-pronged arrow. Imam said that this child was slaughtered from the year to the year. Imam said, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ridan bi qada'ihi wa tasliman li amri." Ya Allah, I'm pleased because you are watching this. You are watching this. I'm pleased with you. And when he came back to the tent. Imagine in this state, we will do this a'mal on the Ashura, inshallah. When he was going to the tent, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ridan bi qada'ihi wa tasliman li amri." Then he would come back and then he would move forward. Imam of the time in this state. And finally when he entered, he said to Rubab, "Rubab, who am I? You are my Mawla. You are my Imam." And then he removed the Abba from Asghar alayhi salam. And she said one sentence, "Amithluka yunhar." The children like you are slaughtered in the battles. Ala la'natullah ala qawmud dhalimin. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. अल्लाह पाक सैयद आले इमरान रिजवी की तौफीकात में इजाफ़ा फ़रमाए, इनके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, इनकी सेहत व सलामती के लिए एक बुलंदतर सलवात भेजें मोहम्मद। दिन और वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रते जा रहे हैं। आज मुहर्रम की ये
چھٹی مجلس ہے. آج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام و صلوات اللہ علیہ کے جھولا برآمد ہوگا. ہماری تمام منتیں، تمام آرزوئیں ان کے ذریعے سے ہی پوری ہوتی ہیں. تو جن مومنین نے اپنی کوئی منتیں مانگی ہیں جو کہ شہزادہ علی اصغر سے وابستہ ہیں، تو وہ آج پوری کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد وآل محمد. اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی عادل عباس سے کہ وہ آ کر ایک مختصر سا کلام آپ کے سامنے پیش کریں. درود بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی. ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے. ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے. ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی. ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور. اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور. شمر کو تیز چلانے میں بہت دیر لگی. ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی.
چند سطریں تھی مگر لاش علی اکبر پر، چند سطریں تھی مگر لاش علی اکبر پر، شہ کو ہاتھ پڑھ کے سنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ صلوات پہ محمد والا۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد والے محمد کے ساتھ۔ آپ عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو کہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے ان کی کتنی قیمت ہے، تو اگر ان آنسوؤں کی اتنی قیمت ہے کہ اگر آپ کے سمندر جتنے بھی گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جائیں گے، تو سوچئے کہ اگر آپ ان مجالس کو بپا کرنے میں جو مدد کرتے ہیں، جو سپانسرز جن کو ہم کہتے ہیں، یا اس جگہ کو بنانے میں جو مدد کرتے ہیں جہاں پر مجالس بپا کی جاتی ہیں، آپ نے سن رکھا ہے کہ مولا امام صادق علیہ السلام درود بھیجیں، ان کا فرمان ہے کہ میں آپ کی کرائی گئی مجالس کو بہت محبت کرتا ہوں، اور انہوں نے بارہا دعا، تمام ائمہ نے دعائیں کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان مجالس کا انتظام کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو ظاہر ہے وہی کرے گا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی۔ میں پہلے دن سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑی نعمت، ہم جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ جگہ ایک نعمت ہے۔ دونوں ہمارے اسکالرز جو یہاں پڑھتے ہیں وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جو محبت اہل بیت ہے، یہ جو آپ چنے گئے یہاں پر آتے ہیں، یہ ہم میں سے کسی کی بھی اپنی اچیومنٹ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں یہ عزاداری ڈالی، محبت اہل بیت ڈالی ہے، اور آپ چنے گئے ہیں کہ آپ یہاں آئے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں، اپنی قدر کریں، اس نعمت کی جو ہے قدر کریں۔ اللہ پاک قرآن میں سورہ الانسان میں فرماتا ہے، اِنَّا
ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ پاک نے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا کفران نعمت کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا, یہ کبھی نہیں رکے گا. اس کے سرپرست خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی سستی کی وجہ سے ہم اس نعمت کو کھو دیں. میں آج جو ہے سب نے سنا ہے آیت اللہ وحید خراسانی کا نام سب نے سنا ہے. میں آج ان کا بیان سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ آج کل یہ جو ہمارے بچے بھی یا اور لوگ بھی جو سوال اٹھاتے ہیں عزاداری کے مختلف پہلوؤں پر, یہ روتے کیوں ہیں, ماتم ایسے کیوں ہوتا ہے, فلاں کام کیوں ہوتا ہے, اتنا ضروری کیوں ہے جانا, ہم گھر میں بیٹھ کے ساری باتیں جو بھی ہیں. انہوں نے کہا اس طرح کی باتیں کرنا, سوچنا یا سستی کرنا عزاداری کو آگے بڑھانے میں ایسے ہی ہے جیسے آپ نے رسول خدا کی کمر توڑ دی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, آیت اللہ وحید خراسانی کے الفاظ ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنی ہو سکے اس میں کوشش کریں, آگے بڑھیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آگے بڑھیں. اب تک ہمارے پاس, میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ کل تک تقریباً 7,200 ہوئے تھے, آج تقریباً 8,000 تک ہو گئے ہیں. میں نام بھی ابھی لیتا ہوں, 9,000 تک شاید پہنچ گئے ہیں. کچھ میرے بھائیوں نے آج تعاون کیا ہے, ان کا بہت شکریہ. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس میں چودھری محمد اقبال نے 120 پاؤنڈ دیے ہیں, سید امتیاز شاہ صاحب نے 300 پاؤنڈ دیے ہیں, محمد عادل نذیر نے 100, چودھری فخر عباس نے 120, سید محمد فیروز عباس نے 60, سید محمد علی نے 50, چودھری ناصر اقبال ولد احمد خان 1000, اور میاں عابد حسین صاحب نے 150, اور فاضل کریم چوہان صاحب نے 100 پاؤنڈ دیا. اللہ پاک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کے روزی میں برکت کے لیے, صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات بھیجیں. یہ تو میں گزارش کرتا ہی رہوں گا, چلتا ہی رہے گا, اور آپ سے ہی گزارش کرنی ہے. ایک اور بھی گزارش, کچھ میرے مومنین نے خود مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا, سب کا دل تھا کہ وہ ان محرم کی مجالس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے تھے. تو سوئم کی مجلس جو ہے وہ ڈے خالی ہو گیا ہے. وہ جنہوں نے سپانسر کی تھی انہوں نے ڈونیٹ کر دی ہیں اور جگہ پر, امام بارگاہ میں ہی, لیکن وہ مجلس جو ہے وہ اب اویلیبل ہے. وہ مجلس پڑھیں گے سید مدرسی, آپ سب لوگوں کا نام سنا ہوگا, 13 محرم کو. تو وہ سوئم کی مجلس میں جو لوگ بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, آپ جتنے پیسے چاہیں دے سکتے ہیں. تو اپنے نام لکھوا دیں آفس میں جا کر کہ آپ اس مجلس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد اب میں گزارش کروں گا مولانا سید قارب حیدر آبدی صاحب سے کہ وہ آ کر آپ سے خطاب فرمائیں. درود بھیجیں محمد والے محمد علی محمد. آگے آگے آ جائیں پلیز, سب آگے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن نعته أوهام الواصفين وعجزت عن رؤيته أبصار الناظرين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واختراع على مشيئته اختراعا، الذي خلق الليل والنهار بقدرته وميز بينهما بقوته وجعل لكل منهما حدا محدود، ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا وهادينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللهم صل على سيد المطهر امام المظفر شجاع الغضنفر ابی شبیری و شبر ابی الحسنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللهم صل على حسين بن علي بن أبي طالب عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك، ثم صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اس سے قبل کہ مجلس کا آغاز کیا جائے، بس یہ بات بتانا ہے کہ آج کی یہ مجلس جو ہے سید فیروز حیدر صاحب کی طرف سے ہے، تو لہٰذا گزارش گزار ہیں ان کے والد کے لیے، ان کے والد کے صحت کے لیے دعا کریں اور ان کے بچوں کی خوشبختی کے لیے، اور ساتھ ہی چودھری سجاول صاحب کے لیے التماس دعا ہے. اور ہمارے درمیان ایک عزادار کل تھے سید سرفراز شاہ، ان کے لیے خصوصی دعا کرے کہ خدا انہیں جو ہے وہ صحت یاب کرے بحق زہرا و بیہا و بالیہ. اور سید امتیاز شاہ کے غالباً یہ مرحومین ہیں، سید محمد حنیف شاہ مرحوم اور سیدہ فضہ بیگم مرحومہ، ان کے لیے اور اپنے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے رسالت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. چنانچہ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے، تقریباً 9:15 بجنے والے ہیں. بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب پیش کروں. آج محرم کی 6 تاریخ ہے یا ہو گئی، ختم ہو گئی تقریباً 6 تاریخ، 6 دن گزر گئے، اور مسلسل مجلسوں میں ہم نے سنا اہل بیت کی فضیلت کو، اہمیت عزاداری کیا ہے اور اہل بیت ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں اور ہماری کیا اہمیت ہے، ہم کس وجہ سے خلق ہوئے، اہل بیت کو کیوں خلق کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہم نے دریافت کی ہیں ان مجلسوں میں. ابھی غالباً انجم بھائی نام ہے، انجم بھائی بیان فرما رہے تھے کہ امام سے روایت ہے مجلسوں کو برپا کرنے کے لیے، ہے نا.
امام رضا علیہ السلام کا دستور ہوا کرتا تھا کہ ہر سال عشر اول میں ان 10 دنوں میں مجلس برپا کرتے تھے، اور ایک بڑا مشہور اس زمانے میں شاعر ہوا کرتا تھا جن کا نام دیبل خزائی تھا۔ دیبل خزائی شاعر ہے، بڑے شاعر ہیں امام کے زمانے میں۔ امام بلایا کرتے تھے اور کہتے کہ دیبل میرے دادا کا مرثیہ پڑھو، میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ کہتے ہیں مرثیہ پڑھواتے، امام باقاعدہ مجلسیں قائم کرواتے تھے اپنے گھر، اور 10 دن کے بعد کہتے ہیں جب مجلسیں پڑھ کے جاتے تھے، چاہے وہ 10 دن ہو 5 دن ہو، یہ نہیں مینشن ہے کہ 10 دن کے لیے ہی پڑھا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دیبل خزائی کو امام نے کیا کیا، ہدیہ دیا کہ تم نے میرے جد کا ذکر کیا ہے نا، تو کہتے دیبل یہ ابا میری رکھ لو۔ امام نے اپنی ابا ہدیہ میں دے کے بتایا ہے کہ دیکھو دیبل تم نے کوئی معمولی ذکر نہیں کیا ہے، یہ ذکر ہمیں جو ہے وہ شفا، جلا، مغفرت عطا کرتی ہے۔ اور اہل بیت کو چنانچہ بھیجا ہی گیا تھا کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو راہ راست میں لایا جائے۔ اور صرف یہ تربیت جو ہے وہ ایسے نہیں کہتے، یہ روح پرور لوگ تھے۔ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام روح پرور تھے، روحوں کی تربیت کرتے تھے، روح کی تربیت۔ جو علماء فلسفہ ہے، جو فلسفرز ہیں، اسلامک فلسفرز، انہوں نے کہا ہے روح کی جو ہے وہ 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ روح کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ 2۔ کہا ایک روح بہت عظیم باعظمت والی روح ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ پست روح۔ کہا جو عظیم روحیں ہوتی ہیں نا، وہ عظیم کارنامے انجام دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے عظیم روح ہے، عظیم کارنامے انجام دے گی۔ اور جو پست روح ہوتی ہے وہ پست ترین کام کو انجام دیتی ہے۔ عظیم روحوں کی خاصیت یہ ہے کہ عظیم روح جب کام کرتی ہے نا، کوئی بہت باعظمت کام کرنے کے بعد بہت بلند و بالا، چاہے جتنا بھی بڑا کام کر دے، تو اس کام کو کرنے کے بعد وہ کام اس عظیم روح کے آگے بہت چھوٹا سا لگتا ہے۔ اور جو پست روح ہوتی ہے وہ اپنے چھوٹے سے کام کو ہی بڑا دکھاتی ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا بڑا کام کیا۔ جو عظیم روحیں ہوتے ہیں اپنے بڑے سے بڑے کارنامے کو بھی چھوٹا کر کے دکھاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں فلسفر، یہ اسلامک فلسفر، کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ یہ عظیم روح جس بدن میں ہوتی ہے اس بدن کو کہتے ہیں تھکا دیتی ہے، پوری توجہ، تھکا دیتی ہے۔ اور جو پس روح جس بدن میں ہوتی ہے، اپنے جسم کو جس بدن میں ہوتی ہے اسے عیش و عشرت، آرام عطا کرتی ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ عظیم روح چین سے نہیں بیٹھتی ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی کار خیر میں رہتی ہے، اور جسم کو گھسیٹتی رہتی کہ تو بھی میرے ساتھ چل، میں آگے آگے چل رہی ہوں تو پیچھے پیچھے چل۔ یہاں تک کہ عظیم روح کی خاصیت ہے نا کہ چاہے کچھ بھی جتنا بڑا کام انجام دے دے تو ان کی نظر میں چھوٹا لگتا ہے، تو عظیم روح اپنے جسم کو کھینچ کے مقتل تک پہنچا دیتی ہے۔ مقتل میں پہنچانے کے بعد سر بھی کٹوا دے اسلام کے نام پہ تو کہتے ہیں ہم نے اسلام کے نام پہ کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے یہ روح۔ اہل بیت نے ہمیں درس دیا کہ دیکھو اسلام کے نام پہ مٹا دو، اور چنانچہ دیکھیں اہل بیت کے نام پہ جو مٹ جاتا ہے نا، جو فنا ہو جاتا ہے، در حقیقت وہ فنا نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی اہل بیت کے نام پہ مٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، در حقیقت وہ زندہ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ حیات جاویدانہ خداوند متعال سے عطا کرتا ہے۔ جو اہل بیت کے در میں آپ ایک بھی مثال مجھے دکھا دے کہ اہل بیت کے در پہ وہ آیا ہو، تعظیم سے آیا ہو، تکریم کیا ہو، عزت کی ہو اس در کی، اور وہ مر گیا ہو، نہیں مر سکتا۔ اہل بیت کے در پہ جو فنا ہوتا وہ مرتا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا حبیب ابن مظاہر مر گئے؟ نہیں، زندہ ہے۔ کیا سلمان مر گئے؟ سلمان زندہ ہے۔ کیا ابو ذر مر گئے؟ ابو ذر زندہ ہے۔ قمبر مر گئے؟ قمبر زندہ ہے۔ مقداد مر گئے کیا؟ نہیں، مقداد بھی نہیں مرتے۔ البتہ جو کہتے ہیں 9 محرم تک مرا ہوا تھا نا، 9 محرم تک وہ مرا ہوا تھا، کہتے جیسے عاشور کا دن ہوا نا، صبح عاشور، وہ حر علیہ السلام بن گیا۔ اس در پہ آنے کے بعد حر 9 محرم تک حر کی کوئی خیر و خبر، لیکن
10 محرم کو جب اس در سے آ کے ملحق ہوا، اس در سے آ کے لگ گیا، تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا؟ اس در پہ جو مر مٹتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور چنانچہ دیکھیں امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، امام امیر شام کا دربار ہے۔ امیر شام ایک دن بہت خوش تھا، بہت خوش، اور خوش ہو کے اپنی کنیز سے کہتا ہے کہ آج میرے لیے تو شراب تیار کر۔ 3 حکم دی، شراب تیار کرنا، اور میرے لیے شعر لکھنا، اور اس شعر پہ رقص کرنا، یعنی ناچنا، ڈانس کرنا۔ شراب تیار کرو اور رقص، شعر لکھو، اور اس شعر کو پڑھ کے میرے لیے رقص کرو، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کنیز کہتی ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں، میں کرتی ہوں، شعر لکھوں گی۔ کہا یہ بتاؤ کہ میں ٹھیک ہے میں شعر لکھ لوں گی، لیکن مجھے اس نام بتا، وجہ کیا ہے، کیوں اتنے خوش ہو؟ کہا آج میرا بہت بڑا دشمن مر گیا ہے۔ اچھا۔ کنیز کہتے ٹھیک ہے، مجھے ایک کام کرو، مجھے اس دشمن کا نام دے دو تاکہ میں اشعار میں اپنے اس نام کو یوز کروں۔ جو شاعر حضرات ہیں دیکھا ہوگا اپنے نام کو یوز کرتے ہیں، میں اس کے نام کو یوز کروں گی اور شعر لکھوں گی، پھر تجھے شراب اور رقص بھی تیرے لیے کروں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا نام لکھنا چاہتی ہے؟ لکھ۔ کہا کون سا دشمن ہے تیرا بتا؟ کہ آج علی مر گیا ہے، آج علی مر گیا ہے۔ تو یہ کنیز جو نوکرانی ہوتی ہے لرزنے لگتی ہے، لرز گئی، لرز کے کہتی ہے خدا تجھے غارت کرے۔ کہا کہ تو علی کو پہچانتی ہے؟ بولے کیوں نہیں پہچانتی، علی ابن ابی طالب میرا مولا ہے۔ ٹھیک ہے کنیز، غربت کی وجہ سے میں کنیز بن گئی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ دل میں محبت علی کم ہو گئی ہو۔ تو کہتے ہیں یہ جیسے سننا تھا، اس امیر شام، اس پلید نے، ملعون نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کوڑا نکالا، اور کوڑا نکالنے کے بعد اتنا مارا اس کنیز کو کہ کنیز وہیں مر گئی۔ امام صادق نے فرمایا کہ اس امیر شام نے جس ہماری چاہنے والی کو مارا تھا نا، اور قتل کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا، ہم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ اہل بیت کی راہ میں اگر جان قربان کر دو تو شفاعت ملتی ہے اہل بیت کی طرف سے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سب سے بڑا دشمن اہل بیت کا کوئی تھا تو یہی گھرانہ تھا، یہی گھر، اس کے علاوہ اور گھرانے ہوں گے، اس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں تھا۔ اس کی پالیسیز بھی بڑی عجیب و غریب تھی امیر شام کی۔ کہتے کیا کرتا تھا، کوفے میں جو چھوٹے بچے ہوتے تھے، 4 سال 5 سال کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے بچوں کو، جو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں انہیں جو جانوروں کو بچہ ہوتا ہے نا، بکری یا شپ وغیرہ، جو بھیڑے کے بچے ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہفتہ 10 دن کے جو بچے ہوتے ہیں جانوروں کے، ان سے بڑی محبت ہوتی ہے ان چھوٹے بچوں کو۔ تو اس کی پالیسی دیکھیں، یہ کیا کرتا تھا، ہر روز صبح کوفے کے بچوں کو ہدیے کے طور پہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے کھیلنے کے لیے ان بچوں کو دے دیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ ہمارے یہ اعلان کر دو، جو بانٹنے والے جتنے سپاہی تھے، کا اعلان کر دو یہ امیر شام کی طرف سے بٹا ہے، یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو بچے خوش ہو جاتے تھے۔ امیر شام، چھوٹے بچے 7 سال 8 سال کے، 5-6 سال کے، کہ جانوروں کا چھوٹا بچہ، بکری کا میمنا یا بکرے یا بھیڑے کا، تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے کہ، اور دل میں محبت پیدا ہوتی تھی کہ امیر شام نے ہمیں گفٹ بھیجا ہے۔ اور کہتے جب مغرب کا وقت آتا تھا، مغرب کے وقت آ کے کیا کرتا، دوسرے گروپ نگہبان اور سپاہی کے دوسرے گروپ کو بھیجتا تھا، اور بھیج کے کہتا تھا اب جاؤ ان بچوں کو، ان بچوں سے یعنی انسان کے بچوں سے جدا کر لو جانوروں کو، اور جب جدا کرو نا تو ان کو کہہ دینا، ان کے دلوں میں دماغ میں یہ بات ڈال دینا کہ علی نے حکم دیا ہے کہ بچوں کو چھین لیا جائے، تاکہ بچوں کے دل میں بچپنے اور دل و دماغ میں بچپنے سے علی کی نفرت دل میں بیٹھ جائے۔ یہ اس کی پالیسی تھی۔ گویا ابن حجر، رشید ابن حجری، امام کے بڑے چاہنے والے صحابی، بہت مومن، رشید ہجری کو اس نے شام میں اپنے دربار پہ بلایا، اور کب بلایا کہ جنگ صفین کے بعد رشید ہجری کے 4 بیٹے
جنگ صفین میں شہید ہو چکے ہیں، مولا کے ساتھ تھے، جنگ کی انہوں نے، چاروں بیٹے شہید ہو گئے رشید کے۔ یہ بلاتا ہے، بلا کے کہتا ہے، اور رشید کٹر جسے کہتے ہیں چاہنے والے پکے مومن، کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اچھا، ہاں تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ دیکھو جنگ صفین کے بعد علی کے سارے بیٹے زندہ ہیں، حسن، حسین، عباس، ابو حنیفہ، سارے، محمد حنفیہ، سارے بیٹے زندہ ہیں، لیکن تمہارے چاروں بیٹے مر گئے۔ یہ بڑا تمہارے ساتھ جو ہے بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ یہ نہیں جانتا کتنا بڑا مولا کا چاہنے والا ہے، تو کہہ کے تڑپ کے کہتے رشید کہ ہاں تو نے بالکل صحیح کہا کہ میرے ساتھ واقعی علی نے ناانصافی کی ہے۔ یہ خوش ہو گیا کہ اب شاید کچھ اور بولے، یہ بھڑاس بغض نکالے، کچھ ناروا بولے مولا کے خلاف۔ کہا ٹھیک، صحیح کہا بالکل تو نے کہ علی نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ کہا کون سی ناانصافی؟ کہا علی دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، یہ سب سے بڑی ناانصافی میرے لیے ہے کہ میں علی کے بغیر اس دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد، کہ علی کے بغیر میں تصور بھی نہیں کر سکتا اس دنیا میں رہوں۔ کہتا ہے اس قدر غصہ آیا، فوراً کہتے ہیں رشید ہجری کو حکم دیتا اور شہید کروا دیتا۔ اور شام میں آپ نے اگرچہ شام زیارت کی ہوگی تو ان کی قبر شام میں موجود ہے، مزار ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کل ہماری بات ہو رہی تھی، کل کچھ روایت میں نے پڑھی تھی اور اتفاق سے وہ روایت ادھوری رہ گئی وقت کی تنگی یا نہ ہونے کی وجہ سے۔ روایت ہے شیخ صدوق اپنی کتاب اخبار الرضا، اخبار الرضا کتاب کا نام ہے، شیخ صدوق فرماتے ہیں، اور کہاں سے نقل کی ہے؟ ابصلت حروی امام کے ایک صحابی ہیں۔ ابصلت حروی 8ویں امام کے صحابی، 8ویں امام سے روایت تھی نا۔ تو شیخ صدوق کے بارے میں مختصر سا ہو تھوڑے کچھ لمحے ہیں کہ شیخ صدوق اس زمانے کے عالم دین ہیں کہ جب امام غیبت صغرا میں تھے۔ غیبت کبریٰ سے پہلے شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ مفید، یہ سب غیبت صغرا کے زمانے کے ہیں کہ امام غیبت کبریٰ میں نہیں گئے، امام ابھی موجود ہیں، اپنے 4 جو امام کے ڈسائپلس ہیں یا نائب ہیں ان سے امام ملاقات کرتے ہیں، اس زمانے کے ہیں۔ لیکن شیخ صدوق کا نام شیخ صدوق نہیں ہے، شیخ صدوق کی کنیہ ابو جعفر ہے اور نام محمد ابن بابوئے ہے۔ شیخ صدوق اتنے زیادہ سچے تھے روایت کو نقل کرنے میں، چونکہ یہ اس زمانے میں بہت امپورٹنٹ رول انہوں نے پلے کیا ہے، ان لوگوں نے روایتیں وغیرہ ہم تک جو پہنچی انہی علماء سے پہنچی ہے۔ تو بہت سارے علماء ایسے تھے کہ کوئی بھی روایت اٹھا کے چاہے وہ سچی جھوٹی ہو نقل کر لیتے تھے، لیکن شیخ صدوق کے یہاں ایسا نہیں تھا کہ جو بالکل سچی روایت ہوتی تھی وہ نقل کرتے تھے۔ نام کیا ہے؟ ابو جعفر محمد ابن بابو ہے۔ شیخ صدوق کے 100، 150، 200 سال تقریباً بعد علامہ ابن ادریس حلی نے ان کا نام صدوق دیا، ورنہ محمد ابن جعفر سے مشہور تھے۔ اتنے سچے تھے کہ تم صدوق ہو، صادق نہیں، صدوق، حد سے زیادہ سچے، حد سے زیادہ سچ بولنے والے۔ انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ ابصلت حروی امام کے صحابی، 8ویں امام کے، روایت نقل کی۔ روایت کیا نقل کی؟ امام سے آ کے ابصلت حروی نے پوچھا کہ امام یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ جنت میں جناب آدم جب گئے تھے، جس پیڑ کے قریب گئے تھے وہ پیڑ گندم کا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں گندم کا نہیں، بعض کہتے ہیں انگور کا پیڑ تھا۔ تو مولا مجھے یہ بتائیے آخر پیڑ کون سا تھا، وہ درخت کون سا تھا کہ جس کے قریب جناب آدم گئے تھے؟ عزیزان گرامی، مولا نے کہا کہ دیکھو وہ دونوں باتیں سچ ہیں، گندم کا بھی تھا اور انگور کا بھی تھا۔ کہا کیسے مولا یہ بتا دیجئے؟ کہا جو جنت کے جو درخت ہوتے ہیں نا وہ دنیا کے درخت کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی پھل اگائے۔ جنت کے درخت تھوڑے اور قسم کے ہوتے ہیں، درخت ایک ہوتا ہے اس میں پھل کئی سارے قسم کے لگے رہتے ہیں، گندم کا بھی ہوتا ہے، انگور کا بھی ہو سکتا ہو۔ تو امام نے تصدیق کی کہ انگور کا پیڑ تھا یا گندم کا پیڑ تھا۔ اس کے بعد امام نے کہا، امام سے پوچھا اچھا یہ بتائیے امام آخر جناب آدم کو نکال دینے کی وجہ کیا تھی؟ تو میں نے کل روایت پڑھی تھی وہ ادھوری رہ گئی۔ کیا روایت کیا تھی؟ امام نے فرمایا کہ جب جناب آدم کے اندر روح جب پھونک دی گئی اور یہ جتنے ملائک تھے، ملکہ
فرشتگان جتنے تھے انہوں نے سجدہ کر لی. سجدہ کے بعد جناب آدم کہتے باغ میں ٹہل رہے تھے. اتفاق سے یہ دل میں ان کے بات آئی کہ دیکھو خداوند متعال نے مجھے کتنا عظیم بنایا ہے کہ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا اور بابرکت ہوں میں جنت کے اندر ہوں. یہ سارے خیالات دل میں جیسے ہی آئیں تو خداوند متعال نے کہا کہ دیکھو آدم تم یہ تصور نہ کرو کہ تم ہی سب سے زیادہ بابرکت، تم ہی سب سے زیادہ بافضیلت ہو. اے آدم ذرا آسمان کی طرف تو دیکھو. تو کہتے جناب آدم نے آسمان کی طرف دیکھا. کیا دیکھا عزیزان گرامی؟ آسمان پہ جیسے دیکھا نا تو دیکھا آسمان کے اوپر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین و فاطمہ و ولدہا صفت اللہ. آسمان پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، علی امیر المؤمنین ہیں، اور فاطمہ اور ان کے دو بیٹے اللہ کے پسندیدہ ترین افراد میں سے ہیں. کہا اللہ کے پسندیدہ ترین افراد ہیں یہ لوگ. تو جناب آدم کے دل میں وہ کل والی بات تھوڑی سی جو ہے وہ خواہش جاگ گئی کہ کاش میں بھی ان میں سے ہوتا. کہتے جیسی ان کے دل میں یہ خواہش جاگی، دل پہلے خالص تھا، دل میں جگہ، دل میں کسی قسم کی خواہش نہیں تھی، خالی دل تھا تو شیطان نے حملہ نہیں کیا. جیسے کہتے ہیں دل میں یہ خواہش جاگی کہ ہم ان جیسے ہو جائیں تو کہتے فوراً شیطان نے حملہ کیا اور جھوٹی قسم کھا کے کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، درخت کے قریب تو جاؤ، اس سے پھل تو کھاؤ، کچھ نہیں ہوگا. کہتے جیسے پھل کھایا خداوند متعال نے کہا دونوں کو، آدم اور حوا کو، زمین پہ بھیج دیا پھل کھانے کی وجہ سے. دوسری ایک اور روایت، کتاب کا نام تفسیر عیاشی اور دوسری خصال میں امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے جد، اپنے رسول خدا سے روایت کی، اپنے جد رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ جب آدم کو نکالا گیا تو پوچھا کسی نے، یہ بتائے رسول خدا آدم کو جب نکالا گیا تو کس وقت نکالا گیا تھا، کتنے لمحے کے لیے، کتنے وقت، کتنے سال کے لیے جنت میں تھے؟ تو کہا جب آدم کو خلق کیا گیا تھا، جناب آدم کا پتلا ریڈی کیا گیا تھا، 40 سال تک پتلا ریڈی تھا، روح نہیں پھونکی گئی تھی. روح پھونکنے کے بعد کہتے ہیں جمعہ کے دن ظہر کے وقت یہ جنت روح پھونکی گئی اور جنت کے باغ میں یہ ٹہنے لگے. اور کہتے اس کے بعد انہوں نے کہا، روایت کیا کہتی کہ دنیاوی وقت کے حساب سے 6 سے 7 گھنٹے کے اندر، 6 سے 7 گھنٹے کے اندر یہ واقعہ پیش ہوا اور یہ جنت سے نکال دیے گئے. اور جناب آدم کہاں گئے؟ کہاں؟ اوپر سے جب تشریف لاتے ہیں صفا کے پہاڑی پہ پہنچتے ہیں، جو کہ پہاڑ نام صفا نہیں تھا لیکن صفا نام پڑا. کیسے؟ کیونکہ جناب آدم صفت اللہ ہے نا، زیارت میں السلام علیک وارث آدم صفت اللہ کہتے ہیں. چونکہ وہ صفت اللہ ہے اسی وجہ سے اس پہاڑی کا نام صفا پڑا. جناب حوا مروہ پہاڑی پہ گئیں تو اسی لیے مرآ کہتے ہیں عورت کو عربی میں، جو ہی مروہ نام پڑ گئے ان دونوں پہاڑیوں کا. کہا کیوں؟ کہ فوراً 6 سے 7 گھنٹے کے اندر یہ نکال دیے گئے. اہل بیت کی فضیلت دیکھیں یہ ہے کہ خداوند متعال بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی ان سے دل میں خواہش بھی رکھے کہ ہم ان جیسے ہیں. تو خدا کیا کرتا ہے؟ جنت سے نکال دیتا ہے. اور جو دنیا میں ہو اس کے لیے خدا نے کہہ دیا ہے، خدا نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو بھی انسان میں جو بھی اس کے لیے کہے کہ ہم اس جیسے ہیں تو میں جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دوں گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. روایت اور آگے بڑھتی ہے، رسول خدا پھر اور فرماتے، ارشاد فرمایا رسول نے، لما اسرع الی السماء الرابعہ فرأیت دیکا، کہ جب میں معراج پہ جا رہا تھا، رسول گرامی فرما رہے ہیں جب میں معراج پہ جا رہا تھا، الی السماء الرابعہ، چوتھے آسمان تک جب پہنچا تھا، فرأیت دیکا، میں نے ایک پرندے کو دیکھا. دیک کہتے ہیں عربی میں مرغی کو ہے، لیکن کہا کہ پرندے کو دیکھا، چاہے وہ مرغی تھی، مور تھا، لیکن بہرحال پرندے کو دیکھا. اس کے بعد اس پرندے کی صفت کو بیان کرتے ہیں، بدنہ کدرۃ البیضاء،
وعینیہ کیاقوتتان حمراوان ورجلیہ کالزبرجد. کہا اس وہ جو پرندہ تھا نا اس کا بدن کہتے ہیں کدرۃ بیضاء، جس طرح سے موتی سفید ہوتی ہے نا بالکل سفید موتی کی طرح تھا. اس کی 2 آنکھیں یاقوت کی طرح چمک رہی تھی اور 2 پیر ہرے رنگ کے تھے زبرجد کی طرح. فہو ینادی، اور وہ پرندہ آسمان میں ندا لگا رہا تھا. کیا ندا لگا رہا تھا؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. وان محمد الرسول اللہ، اور محمد اس کے جو ہے رسول ہے. وان علی ولی اللہ، اور میں گواہی پرندہ کہہ رہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے، علی اس کے ولی ہے. وہ فاطمہ تو وہ ولدہا صفت اللہ، فاطمہ اور ان کے 2 بیٹے اللہ کے مخصوص ترین بندے ہیں. کہ اس کے بعد یہاں پہ مرغی اور یہ پرندہ خاموش نہیں ہوا. پرندے نے آگے کہا یا اہل الغافلین، اے غفلت میں رہنے والے لوگ. آسمان میں کوئی غفلت میں نہیں رہتا ہے، وہاں فرشتوں کا ٹھکانہ، وہاں کوئی غفلت میں نہیں ہے. غفلت میں یہاں پہ کہا یا اہل الغافلین، اے غفلت میں رہنے والے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وعلی مبغضہ لعنۃ اللہ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور ان لوگوں سے بغض رکھا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. یہ آسمان، 4تھے آسمان کی بات ہے. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، پرندے نے کیا کہا کہ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اور جس نے ذکر نہیں کیا، اس سے بغض رکھا ان سے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے. امام سے آ کے کسی نے پوچھا، چھٹے امام سے، یہ بتائیے امام، ایک قرآن میں خداوند متعال کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو. کثیر یعنی زیادہ، کثیر ذکر کرو. امام یہ بتائیے کہ اس آیت کا معنی کیا؟ عجیب سوال کیا امام سے. امام نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے مولا، اس کی تفسیر ہمیں بتا دیجئے، آخر کیا معنی ہے؟ امام نے کہا کہ پوچھنا، جب پوچھا ہے تو سن لے. امام نے کہا من سبح، کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، کثیر ذکر کرو. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ من سبح تسبیح جدتی فاطمہ الزہرا لقد ذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ جس نے میری دادی فاطمہ کی تسبیح پڑھی اس نے بے شک ذکر کثیر انجام دیا. اللہ، جس نے بھی میری دادی فاطمہ کی تسبیح پڑھی، تسبیح یہ جو ہم پڑھتے ہیں استغفر 34 ٹائمز، اللہ اکبر، دین سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ 33، دین 33 سبحان اللہ، یہ تسبیح. من سبح، جس نے بھی سبح تسبیح پڑھی، تسبیح جدتی فاطمہ الزہرا، میری دادی فاطمہ زہرا کی جس نے تسبیح پڑھی، لقد ذکر اللہ، اس نے ذکر کیا، بے شک ذکر، لقد بالتحقیق ذکر کیا، ذکر کثیر انجام دیا اس نے. یہ جو ذکر کرتے ہیں وہ معمولی ذکر نہیں، امام نے کہا یہ ذکر کثیر میں سے ہے. 4تھے آسمان کا ذکر ہو رہا ہے نا. پھر رسول گرامی کہتے تھوڑا آگے بڑھیں، غالباً تھوڑا اور وقت بچا ہے، آگے بڑھیں تو دیکھا اونٹوں کی قطار، دیکھا اونٹ کی قطار گزر رہے ہیں، اونٹ کیملز لائن سے اونٹ گزرے جا رہے ہیں. جناب جبریل نے کہا کہ امیر کہ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. کہا نہیں، رک جاتے ہیں ہم یہاں پہ، میرا یہ دستور نہیں ہے کہ میں جانور جب گزر رہے ہوں کہ ان کے بیچ سے میں جاؤں، ہم یہاں رک جاتے ہیں، جانور گزر جائیں گے پھر جائیں گے ہم لوگ آگے کے منزل کو طے کریں گے. کہا یہ جو جانور تھے ان کی پیٹھ میں کہتے کچھ گٹھری بوری ٹائپ کچھ لے کے یہ حمل کر رہے تھے، جا رہے تھے. جناب جبریل نے پوچھا رسول خدا آپ کو پتہ ہے؟ رسول خدا نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے، یہ جو پیٹھ میں لے کے ڈھو رہے ہیں کیا ہے یہ؟ کہا یا رسول اللہ یہ جو اونٹ دکھ رہے ہیں نا یہ قیامت تک اس طرح چلتے رہیں گے، قیامت تک چلتے رہیں گے. کہ اچھا. کہا ان کے پیٹھ میں کیا ہے؟ کہا ان کے پیٹھ میں آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی فضیلتیں ہیں جو قیامت تک چلتے رہیں گے.
پورے دنیا کے پیڑ پودے اگرچہ کاغذ بن جائے اور سمندر اور اوشنز کے پانی اگر انک بن جائے تو بھی کم ہے۔ عزیزان گرامی 6 محرم ہیں، ہم یہاں گریہ کرنے آئے ہیں اس بی بی کی اولاد کے اوپر کہ جو کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی۔ البتہ یہ روایت علماء سے ہم نے سنا ہے کہ سائے میں بی بی کبھی نہیں بیٹھی۔ ایسا شہید جس کے لیے کہا گیا جو خود چل کے نہیں گیا ہو معرکہ میں، جتنے بھی شہید ہوئے نا خود چل کے جاتے تھے، لیکن اس شہید کے لیے کہا گیا کہ چل کے نہیں گیا، اپنے باپ کے آغوش میں گیا یہ، جس کے لیے مولا نے پوچھا کہ بابا یہ بتائیے کہ سارے مر گئے، سارے شہید ہو گئے؟ کہا ہاں بیٹا سارے شہید ہو گئے۔ کہ بھیا علی اصغر، کیا علی اصغر بھی شہید ہو گیا؟ کیا بابا کیا خیمے کے اندر دشمن آ گئے؟ کہا نہیں خیمے کے اندر دشمن نہیں ہے، میں لے کے گیا تھا۔ عزیزان گرامی آپ علی اصغر کا مصائب سننے آئے ہیں، تقریباً محرم ختم ہے، اس کے بعد تو محرم 4-5 دن ہیں، 2-4 دن ہیں، بس 2-4 دن کے مہمان ہیں ہمارے لیے۔ یہ عزا خانی کی جو زینت امام حسین کی بس 2-4 دن کی، اس کے بعد امام ہم سے رخصت ہو لیں گے۔ عزیزان گرامی ہوا یوں کہ امام نے جب کہتے ہیں مدینے سے نکلے نا، تو مدینے سے جب نکلے جناب صغرا آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں علی اصغر کو اپنے آغوش میں لے لیا کہ بابا اب جو چھوڑ کے جا رہے ہو میرے پاس کوئی نہیں رہے گا، اس علی اصغر اس بچے کو میرے پاس رکھ دو بابا، میں اس سے اپنا دل بہلاؤں گی، میرا دل بہلے گا اس سے۔ علی اصغر کو لے لیا، لیکن کان میں جا کے کہتے ہیں مولا نے علی اصغر کے پاس کچھ کہا، علی اصغر پلٹ کے بابا کے پاس آ گئے۔ کیا کہا؟ کہا اے علی اصغر اگرچہ تم میرے ساتھ نہیں چلو گے نا تو کل میری بے گناہی کے کون ثبوت بنے گا، کون گواہی دے گا کہ مجھے بے گناہ قتل کیا گیا؟ لو عزیزان گرامی امام کہتے ہیں کہ امام نے استغاثہ بلند کیا۔ استغاثہ بلند کرنے سے پہلے کہتے ہیں آپ ہم سب کو یاد کیا، شیعتی معین شربت ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں اگر کبھی ٹھنڈا پانی پیو نا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، ہم بھوکے پیاسے شہید کیے گئے۔ اے شیعوں لیتکن فی یوم عاشورا، اے میرے جانے والوں اگر تم عاشورہ کے دن دے ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی الطفلی کہ ہمارے بیٹے کو کس طرح سے پانی پلایا گیا، پانی کے بدلے تلوار تیر چلائے گئے۔ اجرکم اللہ، خدا کو غم حسین کے علاوہ کسی اور غم میں مبتلا نہ کرے۔ لو عزیزان گرامی امام خیمے سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد فنظر الی الشمین و یمال، کہتے ایک دفعہ یہاں دیکھا، اس طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، آواز دی اے میرے بھیا، اے عباس تم کہاں چلے گئے؟ آئے میرا بچہ کہاں گیا؟ قاسم شہید ہو گئے، آئے میرے پھول سے اونو محمد نہ رہے، اے مسلم ابن اوسجا تم کہاں چلے گئے؟ اے حر، اے یزید، اے حبیب کہاں گئے؟ اتنے میں کہتے امام نے آخر میں آواز لگائی، کیا کہا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب حرم رسول اللہ۔ کہتے ہیں عرب میں دستور یہ ہے، یہ جو نصرت کے لیے عرب بلاتے ہیں نا، کسے بلاتے ہیں؟ کہا اس سے بلایا جاتا ہے کہ جب کہیں کوئی اپنا ہو وہ مدد کے لیے آتا ہے۔ تو امام نے پوچھا، امام نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی میرا اپنا ہے بچاوا جو میری مدد کرے؟ جب آواز نہیں آئی امام نے استغاثہ بدل دیا، حل من مغیث، کیا انصار میں کوئی ہے، کوئی میرے پہچان میں ہے جو میری مدد کرنے والا؟ جب وہاں بھی آواز کی کوئی آواز نہ ملی تو کہتے امام نے پھر کہا حل من ذا، ٹھیک ہے کوئی میری مدد نہیں کرنے والا ہے، کم سے کم حرم رسول اللہ کا رسول کے بیٹیوں کی حفاظت کر لو۔ اتنے میں کہتے فرفعت الاصوات من مخیم، خیمے سے آواز بلند ہوئی، امام حسین پلٹ کے آئے، کیا دیکھا؟ خیمے میں رونا پیٹنا بچا ہوا۔ امام نے کہا اے بہن زینب ابھی تو تمہارا بھیا زندہ ہے، ابھی رونے کی کیا وجہ ہے؟ اے بھیا جب سے تم نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، یہ اصغر جو اب تک خاموش تھا اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔
اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں امام نے کہا کہ لاؤ اے رباب اس بچے کو مجھے دے دو، میں پانی پلا کے لے آؤں گا۔ کہتے ہیں کچھ آگے بڑھے، ہائے حسین کی غیرت کو سلام، دشمنوں کے درمیان کہنے لگے اے لعین اس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے، ایک قطرہ پانی سے کوئی پلا دے۔ ہائے کوئی پلانے والا نہیں، علی اصغر کو زمین پہ لٹا دیا۔ کہتے ہیں اسلام میں 3 طریقے ہوتے ہیں ذبح کرنے کے۔ کہا جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا 3 طریقہ بتایا گیا کہ 3 طریقے کے ذریعے ذبح کرو۔ کہا کیسے؟ کہا مچھلی کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے اسے پانی سے ہٹا دو تو وہ اس کا ذبح ہے، پھر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا باقی جانوروں کو گلے پہ چھری چلائی جائے گی۔ کہا اور اونٹ کو دور سے نہر کیا جائے گا، مارا جائے گا، لیکن حائر حسین کی غربت، چھوٹا 6 ماہ کا بچہ، تینوں طریقے آزمائے گئے، پانی سے علی اصغر کو جدا کیا گیا، گلے پہ چھری لگی، نہر کیا گیا، بیویاں رونے لگی۔ اجرکم علی اللہ۔ لو عزیزان گرامی، ابن سعد نے کہا کہ حسین کی کلام کو قطع کیا جائے۔ لو حرملہ ابن کاہل الاسدی کہتے ہیں اس نے 3 بھال کا تیر نکالا، ایسے 6 شعبہ تیر، کہتے ہیں اس تیر سے جنگلی جانوروں کو شکار کیا جاتا تھا، دور سے وار کیا۔ کہتے ہیں جناب علی اصغر کے گلے پہ لگا، پیوست ہو گیا، بابا کی گود میں بچہ منقلب ہوا، امام کا بازو بھی زخمی ہو گیا۔ کہتے ہیں امام لے کے خیمے کی طرف بڑھ گئے، لیکن امام کی ہمت نہیں، ایک دفعہ آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں، 7 دفعہ گئے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے سکینہ باہر نکل کے کہتی ہے اے بابا حل سوقیا لخی، اے بابا بھیا کو پانی پلانا ہے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی۔ کہا سکینہ جیسے کہتے امام نے ابا کے دامن کو ہٹایا، تیر سے زخمی سینہ، علی اصغر نے کہتے جناب رباب آئی باہر آ کے فریاد کرنے لگی اے بیٹا کیا تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ہائے حسین کے بچے، 6 مہینہ کا چھوٹا بچہ شہید کر دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا بس آخری جملہ کہ امام کو یہ پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہمارے لاشوں کو پامال کیا جائے گا نا، تو میں اس چھوٹے سے بچے کو اس کی پامالی سے میں بچانے کے لیے پیچھے مخیم میں اسے دفنا دیتا ہوں۔ لو انتظام کیا گیا، قبر چھوٹی سی کھودی، کہتے علی اصغر کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد عصر عاشور کے بعد جب سروں کی گنوائی شروع ہوئی نا، کسی نے کہا 1 سر کم ہے۔ کہا کون سا سر؟ کہا نہیں پتا، لیکن 1 سر 72 میں سے 1 کم ہے۔ کسی لائن نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ حسین خیمے کے پیچھے کسی کو دفن کر رہے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے نیزہ بردار کو بلاؤ۔ سارے نیزہ بردار آئے۔ کہا حکم دیا کہ زمین کربلا کے اوپر نیزے مارے جائے۔ نیزے جب مارا گیا ایک کچی زمین کے اوپر نیزہ پیوست ہوا، ہائے جیسے نیزہ بلند ہوا علی اصغر کا چھوٹا سا بدن نیزے میں الجھا ہوا باہر نکالا گیا۔ آواز دی کہ اس کے گلے کو کاٹو۔ خیمے کے اندر ربا گریہ کرنے لگی اے فاطمہ یا رسول اللہ واجدہ، ہائے میری مصیبت، کربلا میں 6 مہینے کا چھوٹا بچہ۔ جو پلٹ آیا، اصغر جو پلٹ آیا تو سوئے گا
زباں پر نوحہ تھا یہ جلتے ہوئے جھولے کی زباں پر اصغر جو پلٹ آیا اصغر